رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ انعام کی 82 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کے لیے امن اور ہدایت کی بشارت دی ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کی گندگی سے آلودہ نہیں کرتے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہی عبادت کے لیے۔ اپنی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا یہ اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے، کسی اور کی پرستش سے ہم اور آپ اجتناب اور پرہیز کریں۔ یہی مقصد ہے ہماری تخلیق کا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم اپنی مجلسوں میں بڑے بڑے حروف میں
بینر لگائے ہوئے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اس کلمے کو لکھے بھی ہوتے ہیں، سامنے ہوتا ہے، لیکن اسی مجلس میں ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کے سامنے، کسی بڑی شخصیت کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے جھکنے لگتے ہیں، جبکہ سامنے ہمارے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ ایمان لے آنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں اور دنیا میں کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر لیں، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ظلم کی گندگی سے مقدر نہیں کیا، تو اولئک لہم الامن، تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے، اور وہم مہتدون، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر یہ آیت کریمہ بہت ہی گراں گزری، انہیں بڑی تکلیف ہوئی ان کو، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس نے ظلم نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آخر کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ لیس ہوا کما تظنون، انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بات ایسی نہیں ہے جیسا تم گمان کرتے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم سے نہیں کیا یعنی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے تم شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر مراد شرک ہے ظلم سے۔ تو حاضرین گرامی، شرک ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اگر شرک کی حالت پر کوئی وفات پا جاتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل پاتی ہے، ہم اور آپ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے کمتر درجے کے جو گناہ ہیں، زنا کر لینا، چوری کر لینا، کسی کا قتل کر دینا، آپ بتائیے ابھی کسی کا ناحق قتل ہو جائے تو کتنی تکلیف پہنچتی ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، کسی کے ساتھ ریپ ہو جائے کتنا بڑا جرم ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ان گناہوں میں، ان تمام گناہوں سے بڑھ کر کے گناہ شرک ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اور اسی حالت پر اگر کوئی شخص اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی دربار میں ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہونی ہے، کسی کی کوئی سفارش وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر اس کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا, لیکن وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس سے کمتر درجے کا جو گناہ ہے, شرک سے نچلے درجے کے جو گناہ ہیں, تو اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. دیکھیے شرک کے علاوہ جو اور بڑے بڑے گناہ ہیں, چاہے جتنے گناہ ہوں, وہ تمام گنہگار اگر شرک سے پاک ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوں گے. اللہ رب العالمین چاہے گا تو فوراً معاف کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا, اور اگر چاہے گا تو ان گناہوں کی سزا دے کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے نہیں ہیں. لیکن جو لوگ شرک پہ مر جائیں گے, شرک کی حالت میں مر جائیں گے اور توبہ کرنے کی انہیں توفیق نہیں مل پائے گی, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے. ہاں اگر شرک کا ارتکاب ہوا لیکن اللہ رب العالمین نے اس شخص کو توبہ کی توفیق دے دی, اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے, توبہ کی اسے توفیق مل گئی, دنیا میں اس نے وفات سے پہلے اس سے خالص توبہ کر لیا, توبہ کے جو شرائط تھے ان شرطوں کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑ دیا, شرک سے پاک ہو گیا, مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا ہے تو اللہ اور ایمان لے آیا ہے, تو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. آپ دیکھیں شرک بہت بڑا گناہ ہے, اس حالت پر مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی جانا ہے, کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر توبہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بشارت اور یہ خوشخبری ہے کہ انہی گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. جتنے بڑے گناہ ہوں گے اتنی بڑی نیکیوں میں اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ رب العالمین بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. حاضرین گرامی, یہ شرک جو دوسرے اعمال ہوتے ہیں, بھائی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دوسروں پر احسانات کرتے ہیں, طرح طرح کی نیکیاں کرتے ہیں, ان تمام نیکیوں کو کھا جانے والی برائی ہے. کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی. خود آپ دیکھیں اسلوب بیان, آپ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیسے انداز میں بیان کیا ہے. خود اپنے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا, آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین سورہ زمر کے اندر فرماتے ہیں کہ اے نبی, آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی, آپ کی طرف میں نے یہ وحی کہہ دی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی یہ وحی کی گئی ہے, انہیں اطلاع دے دی گئی ہے. کیا؟ لئن اشرکتا, کہ اگر آپ شرک کریں گے, لیحبطن عملک, تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے. ولتکونن من الخاسرین, اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شرک کا اندیشہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی درجے کے گناہ کا بھی اندیشہ نہیں, اور شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اور جس کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے, جن سے لوگوں کو بچانے کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے, کیا ان انبیاء کرام سے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس چیز کا اندیشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر بیٹھتے، لیکن آپ کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ یہ شرک کریں گے تو یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں سب کو یہ وحی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ شرک کریں گے تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ در حقیقت یہ امت کو تنبیہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن یہ آگاہ امت کو کرنا ہے۔ یہ مقصود ہے کہ دیکھیے جب آپ کے نبی سے یہ بات کہہ دی گئی جن سے اس بات کا اندیشہ ہی نہیں تھا کہ اگر آپ سے اس طرح کی حرکت ہوئی، ایسا جرم ہو گیا ہے تو آپ بھی بچنے والے نہیں ہیں، تو اور دوسرے لوگوں کا کیا حشر اور کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح سے ایک سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے کچھ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور ان انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کر بیٹھتے، اگر ان سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جاتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے جو یہ عمل کر رہے ہیں سارے کے سارے عمل ضائع و برباد ہو جاتے۔ تو حاضرین گرامی، یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، لیکن اس موضوع پر تو ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ اس کے متعلق ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی بات آتی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کس طرح سے نیکیوں کو کھا جانے والا گناہ ہے۔ مشرک جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جا سکتے ہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور ایک روایت کے اندر جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، جو شخص اللہ کے علاوہ شریک پکارتا ہوئے، دوسرے کو معبود بناتے ہوئے، دوسرے کو پکارتے ہوئے اللہ کا دوسرے کو شریک اور ساجی ٹھہراتے ہوئے مر جائے تو دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے جہنم لکھ دیا ہے جو شرک کی حالت پر مر جائے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں شرک کی تردید کے لیے مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ شرک کی تردید مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سورہ سبا کے اندر بھئی ہم کسی کو اگر اللہ کا شریک ٹھہراتے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی جب معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری حالت تو مشرکین مکہ سے بھی گزری ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ جب سمندر وغیرہ میں سفر کرتے تھے اور کشتی جب ڈگمگانے لگتی تھی تو وہاں خالص اللہ کو پکارتے تھے، پھر وہاں کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو نہیں شریک ٹھہراتے، کسی کو نہیں، خالص اللہ کو پکارنے لگتے تھے جبکہ وہ مشرک تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اگر شادی کے بعد ایک دو سال اگر اولاد اللہ رب العالمین نہ دے تو اللہ کو چھوڑ کے سارے دروازے پر ہم پیشانی ٹیک دیں گے۔ جس دروازے پہ ہمیں جانا چاہیے، جس کے سامنے ہمیں سر جھکانا چاہیے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، جس کے سامنے ہمیں اور آپ کو رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، جس سے مانگنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر کے اور سارے دروازے پہ ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہی تمام چیزیں تو شرک ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار سمجھ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، تو یہی تمام چیزیں تو شرک ہیں۔ تو ہماری حالت تو مشرکین مکہ سے بھی گئی گزری لگ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے شرک کی تردید کی ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جن جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، جنہیں بھی اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو، جن کی بھی عبادت کرتے ہو، سنو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ بھئی کسی سے کوئی چیز آپ مانگ رہے ہیں تو اسی وقت وہ دے سکتا ہے جب اس کا مالک ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ جن جن کو پکار رہے ہیں، جن سے آپ مانگ رہے ہیں، وہ زمین و آسمان میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور وما لہم فیہما من شرک، دوسری بات ایک تو مالک نہیں اور زمین و آسمان میں وہ شریک بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ پارٹنر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو بنایا، جو تنہا مالک ہے، اس میں اس کے حصے دار بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی چیز کسی سے مانگ رہے ہیں، اگر تنہا مالک نہیں ہے، اگر حصے دار ہے تب بھی وہ دے دے، لیکن یہ حصے دار بھی نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور تیسری چیز حصے دار بھی نہیں ہے، اور اس کے بنانے میں، ان تمام چیزوں کے وجود میں لانے میں اللہ رب العالمین کی کوئی مدد بھی نہیں کی۔ اگر مدد بھی کیے ہوں تب بھی وہ کچھ آپ کا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو نہ تو یہ مالک ہیں اور نہ ہی اللہ کے کچھ شریکی ہیں اس کی ملکیت میں، اور نہ ہی اس میں انہوں نے کچھ مدد ہی کی ہے۔ اور آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہ ہی وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت ہی کام آ سکتی ہے مگر جسے اللہ رب العالمین جس کے لیے اجازت دے دے، یعنی ایسا مقام بھی ان کا نہیں ہے کہ اس مقام کی وجہ سے ان کی شفاعت قبول کر لی جائے، اللہ رب العالمین مان لے ان کی بات۔ تو یہ چار خوبیاں عام طور سے ہوتی ہیں تو آدمی کوئی چیز کو دے سکتا ہے، یا تو اس چیز کا مالک ہو، یا اس میں وہ پارٹنر ہو، شریک اور ساجی ہو، یا اس کے بنانے میں کوئی مدد کیا ہو، مددگار رہا ہو، یا پھر اس شخص کے نزدیک بڑا اونچا مقام والا ہو جس کے کہنے سے وہ بات مان لے۔ کوئی چیز ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر ان سے تم کیوں مانگتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ آپ کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ ایک آیت سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، تمہاری امیدیں ہیں کہ یہ ہماری مدد کر دیں گے، ہمارے کسی کام آ جائیں گے، سنو یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر آپ جانتے ہیں، عربی میں قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ کھجور آپ نکال لیں اور اس کی گٹھلی پر ایک معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، کم نظر آئے تو دکھائی بھی نہیں پڑے گا، بہت معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن سے بڑی بڑی چیزیں آپ مانگتے ہیں یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی کھجور کی گٹھلی پر لگے ہوئے چھلکے کی بھی مالک نہیں ہے، اتنا بھی ان کو اختیار نہیں ہے، پھر بھی آپ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ اور ایک مثال اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر دی، مختلف مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں سورہ حج کے اندر، آیت نمبر 73 کے اندر اللہ رب العالمین نے مثال دی، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے کان لگا کر سنو۔ دیکھیے اسمعوا کے معنی سنو، اور اس میں تا جب بڑھا دیا جاتا ہے استمعوا تو اس کا معنی ہوتا ہے کان لگا کے سنو، غور سے سنو۔ ایک لفظ بڑھ گیا اس کے اندر، معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لفظ بڑھ جاتا ہے، معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس مثال کو غور سے سنو۔ کیا ہے مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے آپ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو اللہ رب العالمین کے ایک حقیر مخلوق مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ذباب مکھی کو کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے ذبہ آبل سے یہ بنا ہوا ہے، ذبہ جسے بھگایا جائے، اور آب مانے انکار کرنے والا، ابا سے ہے آبل اسم فاعل،
تو ذباب اسی سے بنا دیا. مکھی کی یہ خاصیت ہے, بیٹھے گی آپ بھگائیے پھر آگے بیٹھ جائے گی, وہ مانے گی نہیں, انکار کرے گی. آپ بھگاتے رہیے وہ آتی رہے گی, بھگاتے رہیے آتے. اسی سے بنا ہے ذباب, آبن سے ذباب بنا ہے. تو کہا کہ یہ بہت ہی حقیر مخلوق ہے, کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے کھانے میں گر جائے, پینے میں گر جائے, اس کے اوپر بیٹھی رہے, کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک معمولی اور حقیر مخلوق اللہ رب العالمین کی لن یخلق ذبابا, تو یہ اس حقیر مخلوق کو ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. لن کے ساتھ اللہ رب العالمین کو ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, چاہے ایک نہیں دو نہیں, سارے کے سارے جتنے لوگوں کو بھی اللہ کے علاوہ حاجت روا ہم سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, فریاد رس سمجھتے ہیں, سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں, اکٹھا ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی اس حقیر مخلوق کو ہم پیدا کر لیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے, پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے, پیدا کرنا یہ چھوٹی چیز نہیں, بہت بڑی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, کہ اگر وہ مکھی ان پہ جو آپ نے نظر و نیاز کر دیا ہے, جو چڑھاوا چڑھا دیا ہے آپ نے, ٹنو منو اور جتنا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا, اس امید میں ہم جو ان پہ چڑھا کے آ جاتے ہیں, اگر وہی مکھی کچھ لے کے چلی جائے. اب مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے, کتنا لے جائے گی, لیکن اس معمولی سی مکھی سے وہ ان کے اندر اتنی بھی سکت اور اتنی طاقت و قوت نہیں ہے جنہیں آپ پکار رہے ہیں, جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر دیں گے, وہ اس مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے. ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے. ضعف الطالب والمطلوب, طالب و مطلوب دونوں انتہائی بودے ہیں, انتہائی کمزور ہیں. تو حاضرین گرامی, تو یہ ہے بے بسی کا عالم, ان کے جنہیں ہم اور آپ حاجت روا سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم جو ہے شرک سے پاک صاف ہو گئے. نہیں, ایمان لانا کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں. تو اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں شرک کی گندگی سے ہمارا ایمان آلودہ تو نہیں ہو گیا ہے. ایک آیت آپ کے سامنے ایک مثال اور بھی ذکر کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے سمجھایا ہے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں, دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. سورہ رات کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہو دعوت الحق, یعنی اللہ کو پکارنا, اس کی عبادت کرنا یہی حق ہے اور یہی صحیح ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں لا یستجیبون لهم بشیء, یہ ان کے کسی بھی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ کام آ جائیں گے کچھ نہیں آئیں گے, یعنی کوئی بھی کام نہیں آنے والے ہیں. کسی بھی فریاد اور کسی بھی پکار کا وہ جواب نہیں دے سکتے, ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے. ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کے سامنے پھیلائے ہوئے ہو, لیبلغ فاہ, تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے, وما هو ببالغہ, حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اللہ کے منکروں کی ساری پکار گمراہی میں. آپ دیکھیں پانی ایک ایسی چیز ہے جو نہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے, اس کو اس بات کا بھی شعور نہیں, اور نہ ہی اسے اس بات کا شعور ہے کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے, اور نہ ہی اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ خود بخود چل کر کے اس کے منہ تک پہنچ جائے. ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہے جو کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے, کسی فوج شدہ انسان کے سامنے یا اس کی شکل و صورت اور مجسمہ بنا کر کے اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں, اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں. اس کو بھی نہ تو یہ معلوم ہے کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے اپنی ضرورتیں رکھ رہا ہے, نہ ہی وہ سن سکتا ہے, نہ ہی وہ دیکھ سکتا ہے, اور نہ ہی اس کے اندر یہ طاقت و صلاحیت موجود ہے کہ اس کی فریاد کو سن کر اس کا کوئی جواب دے سکے اور اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے, کوئی پریشانی کو دور کر سکتے. تو حاضرین گرامی, ہمیں اور آپ کو
یہ جو اعمال ہیں شرکی اعمال، ان سے کلی طور سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شرکیاں جو اعمال ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر اسی حالت پر وفات ہو گئی، اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں مغفرت ناممکن ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم توحید پہ قائم ہیں تو گناہ کتنے بھی ہو جائیں اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہوں گے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو شروع ہی میں گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، اور ورنہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو پھر سزا دینے کے بعد ضرور اپنی جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم توحید پہ قائم ہوں، شرک سے بری، پاک اور صاف ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں شرک کی گندگی سے محفوظ رکھے، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔